اس نے پیش کر دیتی ہے. مرد ہے وہ بھی اس کے خلاف جوابی کارروائی میں جھوٹ کی بھرمار کر دیتا ہے. مسلمانوں ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں لیکن یہ معمولی نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اس کو ہم گمبھیرتا سے لیں اور اپنی زندگی کو جھوٹ سے پاک کریں، بہت ہی ضروری ہے. اسی طرح سے ایک چوتھی بات ہے، چوتھا گناہ جو ہے ہم عام طور پہ کرتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، وہ کیا ہے؟ سود. کیا ہے وہ؟ ہم نے اپنے معاشرے میں اس قدر عام کر دیا ہے کہ سود تو لگتا ہی نہیں کہ کوئی گناہ ہے. دیکھیے جہاں پر مجبوری ہے وہاں پر آپ کے لیے گنجائش مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے، اور جہاں پر مجبوری نہیں ہے وہاں پر تو بالکل بھی گنجائش نہیں. اب وہ مجبوری کی شکل کیا ہے؟ آپ کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، آپ کو بینکوں میں رکھنا ہے، یہ ایک مجبوری ہے، یہ ایک مجبوری ہے. لیکن جہاں تک آپ بچ سکتے ہیں اس کے سود کو لینے سے بچیے. اور جہاں پر مجبورن آ جاتا ہے کہ جیسے آپ کو لائٹ کا بل بھرنا ہے، پہلے بھرو تو چھوٹ ملتا ہے، لیٹ میں بھرو تو جرمانہ لگتا ہے، یہ بھی سود کی ایک شکل ہے، یہ ایک مجبوری ہے، ایک مجبوری ہے. آپ جان بوجھ کر کے گھر بنانے کے لیے بینکوں سے قرضہ لو اور گھر خریدنے کے لیے قرضہ لو اور کو مجبوری ہے، مجبوری نہیں ہے. بہت سارے لوگ فخریہ کہتے ہیں میں نے مالا میں خرید لیا، 20 لاکھ کا خریدا ہوں، 20 لاکھ قرضہ کروا دیا ہوں، 20 لاکھ کا خریدا ہوں اور 20 لاکھ کا لون کروا دیا ہوں. میں پوچھا کتنا بھرو گے؟ کہا بھرتے بھرتے 30 ہو جائے گا. بھرتے بھرتے وہ 20 جو بچا ہوا ہے وہ 30 ہو جائے گا یا 35 ہو جائے گا. بہت ایک فخریہ بولتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے. یہ ایک ایسا کام ہے جس کے بارے میں نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی سود کھاتا ہے جانتے ہوئے تو اللہ کی نگاہ میں بہت ہی زیادہ مغضوب ہے وہ انسان. یہاں تک کہ اس کا ادنا ترین گناہ بیان کیا ہے کہ 36 بار زنا کرنے سے بڑھ کر ہے. بعض روایتیں ہیں کہ اپنی ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرے، اس سے بڑھ کرے. مسلمانوں سوچو اس کی سنگینی کو. آج ہم اس سے اپنے زندگی میں نافذ کیے ہوئے ہیں اور ایک دم فخریہ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی مکانات خریدتے ہیں، کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں سود کے ذریعے. کچھ تو ایسے ہیں جو پٹھانوں سے قرضہ لیتے ہیں. یہ تو ایک دم واضح ہے، اپنے اس میں کوئی مجبوری نہیں ہے. ارے پٹھان سے قرضہ لے رہے ہو ہے نا، جو سودی کاروبار آپ کے ہندوستان میں کرتا ہے، یہ خاص ان کو حکومت کی طرف سے یہ براعت ملی ہوئی نا کہ وہ قرضہ دے سکتے ہیں سود مہاجنوں کی طرح سے، تو وہ ان سے لیتے ہو تو اس میں بالکل بچنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ایک دم سے واضح طور پر حرام ہے. سود کی مختلف قسمیں ہیں اور اس میں سے کوئی بھی قسم جائز نہیں ہوتی. خاص طور سے ربا الفضل اور ربا الفضل ہے اور دونوں میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے. اور جو پٹھانوں سے جو قرض لیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ ربا الفضل ہے، بڑھا کر کے دیا جاتا ہے. ان کو 100 لیا تو 110 دینا ہے، یا اتنے دنوں میں 120 دینا ہے، 150 دینا ہے. اور ان کو اپنے اصل پونجی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، خالی سود کی پرواہ ہوتی ہے، ایک دم یہودیوں کی طرح سے. تو مسلمانوں اپنے آپ کو سود سے بچاؤ، اسے معمولی نہ سمجھو. ہر موڑ پر یہ خیال رکھو کہ سود سے ہمارا دامن بچے. جہاں مجبوری ہو جائے یاد رکھو اللہ رب العزت اپنے بندوں پر سختی نہیں کرتا ہے. مجبوری میں اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو بہرحال گرفت کے آپ مستحق ہو. اسی طرح سے قیامت سے پہلے ایک چیز اور بہت ہی عام ہو جائے گی کہ انسان زنا کرے گا کثرت کے ساتھ، زنا. اور اسی طرح سے وہ لباس پہنے گا جس لباس کو ہمارے نبی نے حرام قرار دیا ہے. ایسے ہی شراب پیے گا، ایسے ہی باجا گاجا کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لے گا. آپ نے فرمایا ہے یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف
والمعازف، ہے نا، اس میں 4 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ لوگ زنا کو حلال ٹھہرا لیں گے۔ یہ دور تو وہی ہے نا، یہ دور وہی ہے۔ آج کل لوگ زنا کرتے ہیں اور زناکاری کا پرچار بھی کرتے ہیں۔ کیسے؟ آپ دیکھو سوشل میڈیا اٹھا کر کے فخر سے لوگ کہتے ہیں بیوی اور بابو سے مخاطب کر کے یہ ہمارا فلاں ہے اور ہمارا فلاں ہے نا۔ جب کوئی کہے کہ یہ میری گرل فرینڈ ہے تو سمجھو یہ اس کی رکھیل ہے، یہ اس کی رکھیل ہے۔ جب کوئی کہے کوئی عورت کوئی لڑکی یہ میرا بوائے فرینڈ ہے تو سمجھو کہ اس کا انلیگل دوست ہے تو اس کے ساتھ زنا کرتا ہے، کلیئر ہے وہ۔ جب کہیں کہ بوائے فرینڈ ہے تو سمجھو کہ وہ اس کا زانی دوست ہے۔ کیا ہے؟ زانی دوست ہے، جو اسی کے ساتھ زنا کرتا ہے، اس لیے اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ اور جو گرل فرینڈ کہتا ہے کوئی مرد کسی کو گرل فرینڈ کہتا ہے تو سمجھو کہ اس کی رکھیل ہے، اس کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اس قدر زنا عام ہو چکی ہے کہ لوگ فخریہ بیان کرتے ہیں۔ فخریہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومتوں نے اس کے لیے ہری جھنڈی دکھا دیا، عدالتوں نے، اور کہہ دیا کہ ریلیشن شپ جائز ہے، آپ کسی کے ریلیشن میں رہ سکتے ہو، اس کو قانونی حیثیت حاصل ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کے بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں اس سے تو وہ اس کا وارثدار ہے۔ بس یہ ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہمارا یہ فلاں کا ہی بچہ ہے۔ مطلب زنا اس قدر عام ہو چکا ہے کہ اسے لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں، میرے پاس اتنی گرل فرینڈ ہے، اتنی گرل فرینڈ ہے۔ اور لڑکیاں فخریہ کہتی ہیں میرے پاس اتنے بوائے فرینڈ تھے، میں نے اتنے کو بیرک کر کے چھوڑ دیا، اب اس کے ساتھ رہ رہی ہوں، ہے نا۔ اس قدر عام ہو چکی ہے۔ مسلمانوں، اس سے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو بچاؤ، ورنہ وہ جہنم کے راستے پر جا رہے ہیں اور جہنم میں ہی جا کر کے اس معاملے کا انت ہوگا، ختم ہوگا یہ معاملہ۔ تو کہا لوگ حرام کر لیں گے کس کو؟ زنا کو۔ یستحلون الحر، اور کہا والحریر، ایسے لباس کو کہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کرا دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ریشم آج لوگ پہنتے ہیں، ریشم کا لباس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ کون سے کوئی چائنا سلک ہے تو فلاں سلک ہے، اس طرح سے فخریہ لوگ پہنتے ہیں۔ زیادہ عام تو نہیں ہے یہ، لیکن ہے، یہ چیز بھی آ چکی ہے۔ اسی طرح سے شراب، میں اس پر کافی کچھ بتا چکا ہوں۔ اور آخری چیز جو ہے معازف، باجا گاجا کو عام کر دیا جائے گا اور اس کو لوگ حلال سمجھیں گے، معمولی سمجھیں گے۔ آج یہ اس قدر عام ہو چکا ہے کہ عالم ہو، جاہل ہو، حاجی ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، یا یہ کہ کوئی اچٹ ہو، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ کب کیا دیکھتا ہے کبھی کوئی نہیں پوچھتا ہے، بیٹا کیا دیکھتا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے، بیٹے کے موبائل میں لاک کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے، پاسورڈ کیا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے، اور بیٹے کو بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم سے پوچھا جائے گا یا نہیں پوچھا جائے گا، ہے نا۔ اور موبائل میں باجے گاجے، بس یہی سب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، قیامت کی نشانیوں ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک ٹائم تھا ہم اسی اصلاح علوم میں ڈرتے تھے اس بات سے، کبھی کوئی خبر بھی سن رہا ہے تو یہ ڈر ہوتا تھا کوئی اعتراض نہ کر دے کہ ریڈیو سن رہے تھے۔ میں نے مولوی لوگوں کے روم سے ریڈیو کی آواز سنی ہے، کہیں کوئی ایسا نہیں کہہ دے۔ اور آج تو آپ ہی موبائل لے کے مسجد میں آتے ہیں اور بجنے لگتا ہے اس پہ، ہے نا، اس پہ نماز کی حالت میں ہی بجنے لگتا ہے۔ اب کیا میں بول کے بتاؤں، ایک سے ایک گانے لوگ لگائے رہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی میوزک کبھی گانے، اور کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ آپ کو پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مسجد میں آئے تو کم از کم موبائل کو بند کر لیں، یا کہ اس کی آواز کوئی بند کر دیں، کچھ نہیں، بس چل رہا ہے چلنے دو۔ یہ معمولی نہیں ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ تو مسلمانوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، ان سارے کاموں سے بچاؤ کہ جو کام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم جب تک اس دنیا کے اندر رہے ایمان و اسلام پر ہی رہے۔ اللہ تعالی ہمیں جب تک یہاں پر رکھے ایمان کی حالت میں ہی رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان
پر ہی کرے. اللہ رب العزت ہمیں باجے گاجے شراب وغیرہ سے بچائے. اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط کرے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد الکریم.